بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 115 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس مرکب کی اقسام کو۔ چونکہ ہم نے قیاسات مرکبہ کی ابتدا میں کہا تھا کہ یہاں پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ 3 مقامات میں ہوگی، 3 ابحاث میں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا اس کے مقدمہ اور اس کی تمہید کو، اس کے بعد ہم نے دوسری بحث میں بیان کیا اس کی تعریف کو کہ قیاس مرکب کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے جتنی جزیات تھی آپ کے لیے ہم نے واضح کر دی۔ آج تیسری بحث کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے قیاس مرکب کی تقسیم۔ فرماتے ہیں گزشتہ تمہید اور تعریف کی روح سے قیاس مرکب کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قیاس موصول اور دوسری ہوتی ہے قیاس مفصول۔ دونوں کی تعریف انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اس کو مثال سے بھی آپ کے لیے واضح کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 طرح کی قیاس ہے، ایک قیاس موصول ہوگی، دوسری قیاس مفصول ہوگی۔ قیاس موصول کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس سے مراد وہ قیاس مرکب ہے کہ جس کے استدلال کے تمام مراحل میں ہر استدلال کے مقدمات کو نتیجہ کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے ذکر کیا جائے اور درمیان سے کسی چیز کو حذف نہ کیا جائے۔ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے اس تعریف کے اوپر۔ مثال کے طور پہ اگر استدلال کے 4 مراحل ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، مطلب جتنے مراحل ہیں اس میں جتنے بھی مقدمات ہیں، مقدمات کو اپنے اپنے نتائج کے ہمراہ بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی چیز کو حذف کیے جس طرح اسی انداز سے ذکر کر دینا، ایسی قیاس کو قیاس موصول کہتے ہیں۔ موصول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نتیجہ دوسرے مقدمے کے ساتھ، اس کا نتیجہ اگلے مقدمے کے ساتھ، اس کا نتیجہ اگلے مقدمے کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی حذف نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح ہمارے پاس مقدمات ہوتے ہیں ان کو اسی طرح، اور اسی طرح جو ان کے نتائج ہوتے ہیں بعینہ ان کو بھی بغیر کسی تبدیلی کے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی قیاس کو قیاس موصول کا نام دیتے ہیں۔ مثال سے اس کو واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس قیاس کیا ہو؟ کلو انسان نامن، ہر انسان نمو کرتا ہے، یہ ہو جائے گا صغرا، اور کبرا کیا ہے؟ وکلو نامن جسمن، ہر نمو کرنے والا جسم ہوتا ہے۔ بس ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فکلو انسان جسمن، ہر انسان جسم ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ انسان کی جسمیت کو ثابت کر دیا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ صغرا کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ کس دلیل کے تحت آپ کہتے ہیں کہ انسان نامی ہے، انسان نمو کرتا ہے، انسان پروان چڑھتا ہے؟ مطلب کون سی دلیل ہے جس کے تحت آپ نے انسان کو نامی قرار دے دیا؟ جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس صغرا کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایک قیاس تشکیل دیں گے۔ قیاس کیا ہوگی؟ کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، وکلو حیوان نام، اور ہر حیوان جو ہے وہ نمو پاتا ہے، تو ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فکلو انسان نام، ہر انسان نمو رکھتا ہے۔ مطلب یہ جو قیاس ثانی کا ہمارے پاس نتیجہ آیا، اس نتیجے کو بغیر حذف کیے کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے دوسری جو قیاس ہماری قیاس اول ہے، اس قیاس اول کے مقدمہ کے طور پہ ذکر کر دیں گے، تو پاس ہمارا مطلوب صادق ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے یہاں پہ 2 طرح کی قیاس بیان کی، اور وہ 2 طرح کی قیاس کس طرح کی ہوگی تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ کلو شاعر، جو مصنف نے مثال بیان کو اسی تطبیق کر رہے ہیں، کلو شاعر حساس، ہر شاعر حساس ہوتا ہے، وکل حساس یتعلم، اور ہر حساس جو ہے وہ علم محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو پس نتیجہ کیا ہوگا؟ کل شاعر یتعلم، ہر شاعر جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایک قیاس، اور دوسری قیاس کیا ہے؟ مطلب یہ جو ہمارے پاس کلو شاعر یتعلم ہوا ہے، اس کو ہم نے اٹھایا اور اس کو دوسری قیاس کے لیے ہم نے صغرا قرار دے دیا، یہ صغرا بن جائے گا، اور کبرا ہمارا کیا ہوگا؟ وَكُلُّ مَن يَتَعَلَّمُ قَوِيُّ الْعَاطِفَةِ، جو بھی درد محسوس کرتا ہے اس کی عطوفت، اس کی مہربانی مضبوط ہوتی ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے، تو پاس ہمارے پاس نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ کلو شاعر قوی العاطفہ، ہر شاعر جو ہے وہ عطوفت میں بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا اصل مطلوب تھا، اصل نتیجہ تھا جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں جو ہمارے پاس آتا ہے کلو شاعر یتعلم، یہ جو صغرا تھا، اس صغرا کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ والی قیاس تشکیل دی، جس سے ہمارے لیے معلوم ہو گیا کہ کلو شاعر یتعلم نتیجہ ثابت ہو گیا۔ اس نتیجے کو ہم نے اس کے لیے مقدمہ بنایا اور اپنے مطلوب کو ثابت کر دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 4 طرح کے مقدمات ہیں، 2 طرح کے نتائج ہیں، اور ہم نے درمیان میں سے کسی بھی چیز کو حذف نہیں کیا۔ جس طرح مقدمات ہیں ان کو ویسے کے ویسے ذکر کر دیا، اور جس طرح نتائج تھے ان کو بھی بعینہ ہی ویسے ہی ذکر کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس نتیجہ تھا حقیقت میں وہی ہے جو دوسرے کا صغرا بن رہا ہے۔ یہاں پہ ممکن تھا کہ ایک کو حذف کر دیا جاتا، لیکن حذف نہیں کیا، بلکہ اس کو اسی حال میں باقی رکھا اور درمیان میں کسی بھی چیز کو حذف نہیں کیا۔ فرماتے ہیں پاس اس طرح کی قیاس کو قیاس موصول کا نام
دیں گے۔ یہ ہو جائے گی اس کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ اس کو قیاس مفصول کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد وہ قیاس مرکب ہے کہ جس کے استدلال کے تمام مقدمات ذکر نہ کیے جائیں بلکہ اس کے نتائج کو حذف کر کے عموماً صغرا یا کبریٰ کے اوپر اکتفا کیا جائے۔ فرماتے اس طرح کی قیاس کو ہم قیاس مفصول کا نام دیں گے۔ یعنی بالکل پہلے کا برعکس ہو جائے گا۔ پہلے ہم نے کیا بیان کیا؟ اس کے جتنے مقدمات ہیں، جتنے نتائج ہیں، سب کو برابر طور پہ ذکر کرنا ہے اور درمیان میں سے کسی بھی چیز کو حذف نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتا ہے درمیان میں سے مثال کے طور پر صغرا کو حذف کر دیا یا کبریٰ کو حذف کر دیا یا نتائج میں سے کسی ایک نتیجے کو حذف کر دیا۔ اور عموماً قیاس مفصول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نتائج کو حذف کر کے فقط صغرا اور کبریٰ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس طرح کی قیاس جو ظاہری طور پہ آپ کو ایک قیاس نظر آ رہی ہوگی اس کو قیاس مفصول کا نام دیں گے۔ مفصول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء دوسروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا آپس میں ربط ہوتا نہیں ہے۔ جو ان کے درمیان ربط اور واسطے کا قائم دیتی ہے، چاہے مقدمہ ہو، چاہے وہ واسطہ ہو، چاہے وہ نتیجہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے حذف کر دیتے ہیں تو حقیقت میں وہاں پہ ربط ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کو قیاس مفصول کا نام دیتے ہیں۔ گزشتہ جو مثال مصنف نے بیان کی ہے کل شیء حساس والی، مطلب اسی مثال کے اوپر اس کی تطبیق کر کے ہم آپ کو بتائیں گے قیاس مفصول کس طرح کی قیاس ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس کو اس انداز سے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کل شاعر حساس، ہر شاعر حساس ہوتا ہے، وکل حساس یتعلم، اور ہر حساس جو ہے وہ علم اور درد محسوس کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا آ جائے گا؟ اس کا نتیجہ آ جائے گا کل شاعر یتعلم، ہر شاعر جو ہے وہ علم محسوس کرتا ہے۔ ہم نے اس کے نتیجے کو ذکر نہیں کیا اور نتیجے کو اٹھا کے ہم نے مقدمہ بھی قرار نہیں دیا، بلکہ ہم نے کیا کر دیا؟ فقط جو کبریٰ تھا ہمارا اس کو ذکر کر دیا۔ وکل من یتعلم قوی العاطفہ، اور جو بھی علم محسوس کرتا ہے وہ قوی العاطفہ ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یتعلم کو درمیان سے اور حساس کو جو کہ حد وسط حذف کر کے ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ کل شاعر قوی العاطفہ، ہر شاعر ہوتا ہے وہ قوی العاطفہ۔ یہ حساس یہاں حد وسط بن جائے گا، یتعلم اس کے لیے حد وسط بن جائے گا، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ کل شاعر قوی العاطفہ، ہر شاعر ہوتا ہے وہ اس کی عطوفت قوی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ درمیان سے نتیجے کو بھی حذف کر دیا، جو ہمارا مقدمہ بن رہا تھا اس کو بھی حذف کر کے ہم نے اس قیاس کو آپ کے لیے ثابت کر دیا۔ بس جو قیاس اس طرح کی ہو کہ جس کے درمیان سے کچھ نہ کچھ حذف کر دیا گیا ہو یا اس کا نتیجہ یا کوئی ایک مقدمہ، اس کو قیاس مفصول کا نام دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے اکثر استدلالات میں قیاس مفصول کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقدمات کے واضح ہونے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ اس کے حذف کرنے کے دلیل بتا رہے ہیں کہ درمیان میں سے ہم کسی نتیجے یا مقدمے کو حذف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں، جو ہم نے 3-4 وجوہات بیان کی تھی قیاس مضمر ہے۔ فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اعتماد کرتے ہیں اپنے مخاطب کے اوپر کہ اس قدر واضح ہے کہ میرے خیال میں اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اجزاء یا اس کے نتائج میں سے کسی نتیجے کو حذف کر دیتے ہیں، بس ہمارے پاس قیاس مفصول حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ آخر مصنف فرماتے ہیں کہ قیاس مرکب میں سے بعض اقسام کو خاص نام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ قیاس خلف ہے اور قیاس مساوات وغیرہ۔ ان دونوں کو انشاءاللہ یہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد قیاس خلف کو بیان کریں گے اور قیاس خلف کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ آخر میں قیاس مساوات کو بیان کریں گے۔ اقسام القیاس المرکب، قیاس مرکب کی اقسام، وعلا ما تقدم، مطلب جو ہم نے پہلے بیان کیا، اشارہ کس کی جانب ہے؟ جو ہم نے تمہید بیان کی، مقدمہ بیان کیا اور جو ہم نے قیاس مرکب کی تعریف بیان کی۔ فرماتے ان دونوں چیزوں کی روشنی میں ینقسم القیاس المرکب الی موصول و مفصول، قیاس مرکب کی 2 قسمیں ہیں، قیاس موصول اور قیاس مرکب مفصول۔ قیاس موصول کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ قیاس موصول کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا تَتْوِي فِيهِ النَّتَائِجُ، مطلب وہ والی قیاس کہ جس کے اندر نتائج کو حذف نہ کیا گیا بلکہ نتائج وہاں پہ ذکر ہو، بل تذکر مرتن نتیجتاً لقیاس و مرتن مقدمتاً لقیاس آخر، بلکہ جس طرح ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہوا ایک مرتبہ اس کو قیاس کے نتیجہ کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ اس کو اگلی والی قیاس کے مقدمہ کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی درمیان سے ہم ایک نقطے کے برابر بھی کوئی چیز حذف نہیں کرتے، بلکہ جس طرح وہ قیاس ہمارے پاس حاصل ہوئی ہوتی ہے اسی نتیجے کو جس طرح اٹھا کے بعد والی قیاس کے لیے مقدمہ قرار دیتے ہیں اور اس کو اسی حال پہ باقی رکھا جاتا ہے۔ کا قول کا جیسا
جیسا کہ مثال کے طور پہ کل شاعر حساس، ہر شاعر حساس ہوتا ہے، یہ ہمارا ہو جائے گا صغرا، اور کبرا کیا ہوگا وکل حساس یتعلم، ہر حساس علم اور درد محسوس کرتا ہے، پس نتیجہ کیا ہو جائے گا کل شاعر یتعلم، ہر شاعر علم محسوس کرتا ہے، جو حساس درمیان میں حد وسط تھی اس کو ہم نے حذف کر دیا، ہمارے پاس نتیجہ آ گیا کل شاعر یتعلم، ہر شاعر علم محسوس کرتا ہے۔ فرماتا ہے ثم تأخذوا هذه النتیجہ، پھر آپ کیا کریں گے اس نتیجے کو اٹھائیں، کل شاعر یتعلم، اس نتیجے کو اٹھائیں، فتجعلها مقدمۃ لقیاس آخر، یہ جو قیاس اول کا نتیجہ ہمارے پاس آیا اس کو اب ہم قیاس ثانی کے لیے مقدمہ قرار دیں گے، اس کو صغرا قرار دیں گے، کیوں لینتج المطلوب الاصلی، مطلب یہ ہمارا مطلوب اصلی نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت میں مقدمہ بنا اگلی قیاس کے لیے۔ فرماتے ہیں اس مقدمے کو اٹھا کے ہم صغرا بنائیں گے اور اس کو کبرا کے ساتھ ضم کریں گے تاکہ ہمارا مطلوب اصلی ثابت ہو جائے کہ الذی سقط، جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، کیوں لاجلہ القیاس المتقدم، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم یہ والی قیاس لے آئے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس اپنے صغرا یا کبرا کو ثابت کر رہے ہیں، مطلب اس کو ثابت کرنے کی وجہ سے اس قیاس کو پہلے لایا جا رہا ہے، لہٰذا اس میں ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ فنقول من الناس، پس فرماتے ہیں ہم ابتدا سے کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کل شاعر یتعلم، ہر شاعر علم محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہم نے قیاس اول سے نتیجہ حاصل کیا، اس نتیجے کو یہاں پہ ہم نے صغرا بنا دیا، اور کبرا ہمارا کیا ہوگا وَكُلُّ مَن يَتَعَلَّمُ وَقَوِيُّ الْعَاطِفَةِ، یہ ہو جائے گا ہمارا کبرا کہ جو بھی درد محسوس کرتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کل شاعر قوی العاطفہ، جو یتعلم ہوتی ہے حد وسط یہاں پہ حذف ہو جائے گی، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا ہر شاعر جو ہے وہ نرم دل ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کی قیاس کو قیاس موصول کہتے ہیں۔ وجہ میں نے بیان کر دی کہ اس کو قیاس موصول کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے تمام تر مقدمات اور اسے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ان نتائج کو جو ہم دوبارہ مقدمہ کی حیثیت دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کلام میں ذکر ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بے حذف نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس قیاس کو قیاس موصول کا نام دیا جاتا ہے۔ الثانی، دوسرا کیا ہے المفصول، و قیاس مفصول وہ کیا ہوتی ہے وَهُوَ الَّذِي فُصِّلَتْ عَنْهُ النَّتَائِجُ، فرماتے ہیں وہ والی قیاس کے کہ جس کے نتائج کو جدا کر دیا گیا ہو، وَطُوِّیَتْ، اور اس کو حذف کر دیا گیا ہو، فلم تذکر، اس کو کلام میں بیان نہ کیا گیا، اس طرح کی قیاس کو قیاس مفصول کہتے ہیں۔ کما تقول فی المثال المتقدم، مطلب آپ اسی مثال کو لے لیں، اس مثال میں اگر ہم اس کو قیاس مفصول کے طور پہ پیش کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے کل شاعر حساس، ہر شاعر حساس ہے، اور تو کبرا ہمارا کیا ہو جائے گا وکل حساس یتعلم، ہر حساس علم محسوس کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس قیاس ہے، اس کا جو ہمارے پاس نتیجہ آیا تھا کون سا والا کل شاعر یتعلم، فرماتے اس نتیجے کو ہم نے حذف کر دیا، اور اس نتیجے کو جو بعد والے قیاس کے لیے ہم نے صغرا قرار دیا تھا اس کو بھی بیان نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف کبرا کو بیان کر دیا، وَكُلُّ مَن يَتَعَلَّمُ قَوِيُّ الْعَاطِفَةِ، اور نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا کل شاعر قوی العاطفہ، دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہے، لیکن پہلے میں کیا کیا ہم نے سارے کے سارے نتائج اور مقدمات کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے میں کیا کیا ہم نے ایک نتیجے اور ایک مقدمے کو حذف کر کے اسی نتیجے کو ثابت کیا جو ہم نے قیاس موصول سے حاصل کیا تھا۔ وَهَذِهِ عَيْنُ النَّتِیجَةِ السَّابِقَةِ فِی الْمَوْصُولِ، مصنف فرماتے ہیں یہ بعین ہی وہی نتیجہ ہے جو ہم نے گزشتہ قیاس موصول سے حاصل کیا تھا۔ والمفصول اکثر استعمالا فی العلوم، فرماتے ہیں اکثر علوم میں جو زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ قیاس مفصول ہوتی ہے، البتہ قیاس موصول کو کم استعمال کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قیاس مفصول کو زیادہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اور قیاس مفصول میں ایسا ہوتا ہے کیوں کہ ہم وہاں پہ کسی چیز کو حذف کیوں کر دیتے ہیں نتیجے یا مقدمے کو، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اعتمادا علی وضوح النتائج المتوسطہ، اس لیے کہ ہم وہاں پہ نتائج متوسطہ کے اس قدر واضح ہونے پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کو مخاطب خود بخود سمجھ لے گا اور اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فَيَحْذِفُونَهَا، جب اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو حذف کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں درمیان میں جو واسطہ ہوتا ہے اس کو ختم کر کے پہلی والی قیاس اور بعد والی قیاس کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، اس بنا پر اس کو قیاس مفصول کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، قیاس مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس موصول اور دوسری ہے قیاس مفصول۔ قیاس موصول وہ قیاس مرکب ہے جس میں تمام مقدمات کو نتائج کے ساتھ بغیر کسی کمی کاستی کا ذکر کیا جائے اور کسی چیز کو حذف نہ کیا جائے، البتہ یہ اس صورت میں ہوگا جب صغرا اور کبرا ذکر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں، پھر نتیجہ کو دوبارہ
دوبارہ صغرا بنا کر کبرا سے ضم کر کے نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو نتیجہ آیا اس نتیجے کو دوبارہ ہم صغرا یا کبرا بنا کے اصل نتیجہ کو حاصل کر لیتے ہیں، پاس ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے قیاس مفصول، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قیاس مرکب ہے کہ جس میں بعض نتائج کو یا مقدمات کو حذف کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نتیجہ حاصل کیا، اس نتیجے کو ہم نے بعد والی کے لیے صغرا قرار دیا، فرماتے ہیں نتیجے کو بھی بیان نہیں کرتے اور صغرا کو بھی بیان نہیں کرتے، بلکہ براہ راست اپنے مطلوب کو بیان کر کے ثابت کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک قیاس کی صورت میں صرف مقدمات کو ذکر کیا جائے اور نتیجے کو وہاں پہ اصلا ذکر ہی نہ کیا جائے، چونکہ اس کے اجزاء ایک دوسرے سے فاصلہ کر جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس بنا پر اس طرح کی قیاس کو قیاس مفصول کا نام دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔